ماہ ربیع الاول جو ہی شروع ہوتا ہے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھڑی نظر آتی ہے، ہر گلی محلہ بستی شہر خوشیوں کے سمندر میں غوطہ زن نظر آتا ہے، جھنڈیوں سے مسجدوں میناروں اور عمارتوں کو سجایا جاتا ہے، مصطفیٰ کے دیوارے جھنڈے ہاتھوں میں اٹھائے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کے دن عید کا سما ہوتا ہے، کوئی محفل سجا رہا ہے تو کوئی صدقہ و خیرات میں مشغول ہے، کوئی شیرنی بانٹ رہا ہے تو کوئی جھنڈیاں لگا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ مہینہ ہی بڑی برکتوں اور رحمتوں اور عظمتوں والا ہے، کیونکہ اس مہینہ میں وہ گھڑی ہے جس گھڑی اس دنیا میں وہ ہستی جلوہ گر ہوئی جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا، سوارا گیا تھا، سجایا گیا تھا، جن کے تشریف لانے پر زمین و آسمان، شجر و حجر، ملائکہ بلکہ خود رب جلال نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ ایک طرف جب اہل حق آپ کی تشریف آوری پر خوشیاں منا رہے تھے تو دوسری طرف شیطان سر پیٹ رہا تھا، ایک طرف بہاریں تھی تو دوسری طرف مجوسیوں کی آگ جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئی۔ اہل حق خوش تھے کہ ظلمت ختم کرنے والا آ گیا، تو دوسری طرف اسی خوف سے کسرا کے محل زلزلے سے کانپ رہے تھے۔ اسی لیے شاعر کا قول ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب ربیع الاول کی سہانی شبہ عاشقان مصطفیٰ کے چہرے سے مصطفیٰ کے چہرے خوشی سے کھل رہے ہوتے ہیں تو کہیں کہیں کوئی مرجھایا ہوا چہرہ بھی نظر آتا ہے جو لوگوں کو یہ پاور کرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ حضور کی آمد پر خوشیاں مت مناؤ، یہ خوشیاں منانا ٹھیک نہیں، یہ محفلیں سجانا ٹھیک نہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی بغض میں آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ میلاد مصطفیٰ پر کس کو افسوس ہوا تھا، سرکار کی آمد پر خوشی کس نے نہیں منائی؟ ہاں، باطل گروہ اور شیطان نے خوشی نہیں منائی۔ اگر یہ لوگ انصاف کی نظر سے دیکھیں تو اپنے آپ کو حقیقت حال سے بہت دور پائیں گے، کیونکہ سرکار کا ذکر تو ہر وقت بلند ہو رہا ہے۔ اسی لیے اقبال کا قول ہے چشم افلاک پہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ حضور کی آمد کا ذکر تو رب جلال نے خود فرمایا۔ تیسرے پارے کا آخری رکوع پڑھ لیں، حتیٰ کہ تمام امم سابقہ بھی آپ کی آمد اور میلاد کا ذکر کرتی رہی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے لیا، یعنی جب ان کی قوم کے پاس سیدنا محمد آ جائیں تو وہ آپ کی تصدیق کریں اور آپ کی نبوت کا اقرار کریں۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی سب امتیں اپنے زمانوں، علاقوں، ملکوں، شہروں اور دیہاتوں میں نبی مکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ کی آمد، تشریف آوری، بعثت مقدسہ اور ولایت مبارکہ کے منتظر تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے لے کر آپ کے میلاد مبارک کی دل افروز ساعت تک ہر آنکھ منتظر تھی، ہر دل تڑپ رہا تھا، ہر ذہن سوچ میں تھا، ہر انسان طلبگار تھا، ہر خدا آشنا ممتنع دیدار تھا۔ کہ آپ تشریف فرما ہو گئے۔ اقبال کا قول ہے آئینہ کائنات کا مانا دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے وہ رنگ بو۔ میلاد مصطفیٰ پر خوشیاں منانے کا قرآنی حکم، قرآنی دلیل ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ تم فرما دو اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پہ چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب مال و دولت سے بہتر ہے۔ حضرات گرامی، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پیارے مصطفیٰ سے فرمایا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو فرما دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر اور رحمت پر خوب خوشیاں منائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر اس نے کسی بھی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا۔ ہمیں آنکھ، کان، ناک، زبان وغیرہ عطا کی مگر احسان نہیں جتلایا، صحت و زندگی عطا کی مگر احسان نہیں جتلایا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا
معبود مانے یا نہ مانے، مگر اسے رزق اور اپنی تمام نعمتیں عطا کی، مگر احسان نہیں جتلایا۔ اگر احسان جتلایا تو اپنی سب سے بڑی نعمت پیارے مصطفیٰ کے عطا کرنے پر۔ دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ کوئی بھی اپنا محبوب کسی صورت اور کسی قیمت پر کسی کو نہیں دیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اور پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اے ایمان والو، میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر کے تم پر احسان کیا ہے، اب تم میرے اس احسان کی قدر کرو، اور ان کے ملنے پر ایسی خوشی اور جشن کا اظہار کرو جو اس نعمت عظمہ کے شان ہو، اور جس کے سامنے تمام دنیاوی نعمتوں کا جشن ماند اور کمزور نظر آئے، کیونکہ پیارے مصطفیٰ ہم پر فضل عظیم ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً ہم بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے پڑھتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں کتاب و حکمت، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اور پیارے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بے شک ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے۔ اوپر بیان شدہ آیات سے یہ ثابت ہوا کہ مصطفیٰ کریم ہی فضل عظیم اور رحمت کامل ہے، اس لیے آپ کی آمد پر خوشیاں منانا، آپ کا میلاد منعقد کرنا حکم خدا بھی ہے، سنت خدا بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ براہ راست لوگوں کو مخاطب کیا ہے، مثلا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس وغیرہ بعض احکامات صادر ہو کرتے ہوئے لفظ قل استعمال کیا ہے، جس کا مقصد حضور پر نور شافی یوم النشور کی ذات گرامی کی وسیلہ جلیلہ سے اعلان کروانا مقصود ہوتا ہے۔ قل امر کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے فرما دیجیے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں لفظ قل سے مخاطب کیا ہے وہ دین کے اہم ترین اور بنیادی حقائق ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا تو یوں قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ قل ان صلاۃ و نسک و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ان آیت کریمہ میں جس کو میں نے موضوع بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قل کہہ کر ابتدا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو براہ راست بھی اپنی نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس نعمت کی عظمت و فضیلت کے پیش نظر اس کا اعلان پیارے مصطفیٰ سے کروایا گیا۔ آخر اس میں اتنی خاص بات کیا ہے کہ حضور کے ذریعے سے اس کا اعلان کروایا جا رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ زبان حال سے اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ اے محبوب آپ سب نعمتوں کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اسی لیے حکم فرما رہا ہے کہ اے محبوب چونکہ اس نعمت کا باعث آپ ہیں، اس لیے آپ ہی اعلان فرما دیں کہ یہ جو نعمت میرے وجود کی صورت میں، میری ولادت کی صورت میں، میری نبوت کی صورت میں، میری بعثت کی صورت میں تمہیں عطا ہوئی ہے، اس پر جتنی بھی خوشی مناؤ وہ کم ہے، اس پر جتنی بھی خوشی مناؤ وہ کم ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، اس آیت کریمہ میں فلیفرحوا کے الفاظ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور انعام کے شکر بجا لانے کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، حالانکہ اس جگہ پر اللہ رب العزت فلیعبدوا یعنی عبادت کر دیا، فلیسجدوا یعنی سجدہ کرو، فلیفرحوا یعنی خیرات کرو،
خیرات کرو بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن یہاں پر صرف اور صرف فلیفرحوا ارشاد فرمایا، یعنی اے بندہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات وغیرہ تو عام نعمتوں کے شکرانے کے لیے ہے، اسی لیے جو نعمت عظمہ ہے، باعث وجہ تخلیق کائنات ہے، رحمت للعالمین ہے، اس آمد پر ہم چاہتے ہیں کہ تم خوب چراغاں کرو، جشن مناؤ، غربا اور مساکین میں لنگر تقسیم کرو، آمد مصطفیٰ کا جلوس نکالو، جو کچھ بھی تم خوشی میں کر سکتے ہو کرو، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ تم عام نعمت کا نہیں بلکہ نعمت عظمہ کا شکریہ ادا کر رہے ہو۔ عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجئے، رحمت و بخشش کے دن بخشش کا سامہ کیجئے۔ عقل کہتی ہے کہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ، عشق کہتا ہے، عقل کہتی ہے کہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ، عشق کہتا ہے کہ سب کچھ ان پہ قربان کیجئے۔